अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, मुल्क भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। कई सरकारी हॉस्पिटल ने डेंगू पेशेंट को लेने से मना कर दिया। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान में डेंगू मज़ीद भी बढ़ सकता है और वबा की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान में डेंगू का डेथ टोल क्या है और अब तक कितने अफराद जो हैं वो डेंगू से सेहतयाब हो गए हैं और कितने अफराद अब तक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं डेंगू के बायस। तो सरकारी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वहाँ बेड्स की कमी भी बताई जा रही है। इन तमाम तर चीज़ों को टैकल कैसे किया जा रहा है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना आसिफ साहब, सोशल वर्कर भी हैं, और इनके हमरा हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद अली। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर असद का। डॉक्टर असद, डेंगू के बायस अब तक मुल्क भर में कितनी अमवात हुई और सेहतयाबी का क्या रेशियो बताया गया है? बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया, पाकिस्तान और ख़ास तौर से सिंध इस वक्त डेंगू की लपेट में है और ये मौसम भी ऐसा है जिसमें कि हम डेंगू के केसेस देखते होते हैं। तकरीबन सिंध भर में तकरीबन 6000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और तकरीबन 39 अमवात अभी तक इसके अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं। और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है अस्पतालों के ऊपर भी, बहुत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल और पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में भी, और जिससे कि सब कोशिश कर रहे हैं कि इस बर्डन को काबू पाया जा सके। अच्छा प्रोफेसर सर, आपने बताया कि जो रेशियो है वो 6000 है, तो हम 6000 जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली अगस्त से सितंबर के मंथ की बात कर रहे हैं? ये 6000 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और इसमें ये तो वो हैं जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन होता यह है कि अगर 4 बंदों को डेंगू होगा तो उनमें से जो सिम्टम्स हैं इतने कि जिससे वो पकड़ा जा सके वो सिर्फ एक को होगा। इसका क्या रीज़न है? बिकॉज़ हमारी बॉडी में इतनी पावर होती है कि आम तौर से अगर जैसे कि 4 लोगों को डेंगू होगा तो उनके 3 में से इतने ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स होंगे, बस हल्का सा बॉडी में एक इस तरह से बॉडी में दर्द हुआ और बुखार भी नहीं हुआ, तो वो उनको सिम्टम्स नहीं होते। उसके जो सिम्टम्स होंगे वो 4 में से एक बंदे को होगा। लेकिन डेंगू जो ख़तरनाक है वो दोनों के लिए हो सकता है, चाहे वो आपको सिम्टम्स हो या ना हो। नहीं, जो डेंगू जो ख़तरनाक है वो जैसे मैंने कहा कि 4 में से एक बंदे को जो है वो सिम्टोमेटिक डेंगू होगा। ठीक है। और उन जिनको सिम्टोमेटिक हो रहा है उन 20 में से एक को जो है वो ये कॉम्प्लिकेटेड और ख़तरनाक वाला डेंगू होगा। ठीक है। उनमें से भी जो 19 लोग हैं 20 में से, उनको ऐसा होगा बुखार और वो कि जो कि 5-6 दिन की इलनेस होगी और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, जब हम टेस्ट करवाएंगे, अगर हमें माइल्ड सिम्टम्स है और हम टेस्ट करवाने के लिए गए लेकिन हमारा डेंगू टेस्ट फिर पॉजिटिव ही आएगा डॉक्टर साहब? जी, अगर आपको डेंगू है तो वो पॉजिटिव ही आएगा। और सेहतयाबी का क्या रेशियो बताया गया है? क्योंकि अगर हम कहें, आपने खुद बताया कि ये सितंबर तक का डेटा है, 6000 केसेस जो हैं वो डेंगू के आए हैं, तो क्या सेहतयाबी का रेशियो जो है वो हाई है या फिर हम देख रहे हैं कि अमवात ज़्यादा हो रही है? बिल्कुल, सेहतयाबी का रेशो हाई है। जैसे मैंने कहा कि 4 में से 3 को तो सिम्टम्स ही इतने माइल्ड होंगे और जिनको सिम्टम्स हो भी रहे हैं उनमें से भी मेजॉरिटी जो है वो अपना टाइम लेकर ख़ुद से ठीक हो जाएंगे। उनमें से भी जो कि तकरीबन 5% को जिनको ज़्यादा सिम्टम्स होंगे उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है, और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो सही जगह पे अस्पताल के अंदर हों तो बाय फार मोस्ट ऑफ देम विल आल्सो रिकवर और वो ठीक होके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। राना साहब की जानिब जाऊँगी। राना साहब, JPMC समेत दीगर सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड तो कायम कर दिया गया है। इंतजामात कितने तसल्ली बख्श हैं? क्योंकि ज़राए के मुताबिक ऐसी भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, डेंगू के पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा क्योंकि रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, और कहीं जगह तो हम ये भी सुन रहे हैं कि बेड्स तक खाली नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये आपको पता है जब गैर मामूली हालात होते हैं तो जो हमारे अस्पतालों में जो एक आम मामूल की सर्विस के लिए जो प्लानिंग की जाती है उससे ज़्यादा जब प्रेशर दबाव आ जाता है, खा वो हीट वेव हो या वो आपने देखा कोविड का टाइम हो, तो मगर उसके लिए हमारे पास गुड प्रैक्टिसेस मौजूद है। NCOC की गुड प्रैक्टिसेस है, अगर हम उस चीज़ को डेंगू के तौर पर भी इस्तेमाल करें और वो डैशबोर्ड जो है उसको डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि तमाम डायग्नोस्टिक लैब से अगर आप उसको लिंक कर दें एक स्विच बोर्ड। लेकिन अब तक वो लिंक नहीं हुआ है। वो देखिए, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो उनके ऊपर जिम्मेदारी, या हेल्थ सेक्रेटरी है या हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी। खाली इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, एक उनको जुम्बिश कलम से ही कर सकते हैं इस चीज़ को। तो वो अगर ये तमाम चीज़ों को ऑनलाइन कर दें और इससे हमारे, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं नॉर्थ अमेरिका में था, आपको पता है पूरी तमाम चीज़ें ये वही
لوگ جو ہیں وہ مینیج کر رہے ہیں اور دنیا کو سکھا رہے ہیں. جی. لیکن بات ہے انیبلنگ انوائرمنٹ، وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، اس نے یہ سازگار ماحول دینا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو بہترین سے بہترین سہولیات جو ہیں مہیا کی جا سکیں. تو یہ اگر NCOST ٹائپ کا ماڈل لے لیں اور ڈینگی کے لیے ایک پاورفل آپ کا PTV آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کے الیکٹرک کے بلز ہیں، اگر آپ اس کے اوپر ہی میسیج کنوے کر دیں تو لوگوں کی جو کمیونٹی کاؤنسلنگ ہے وہ میرے خیال میں کوئی اتنی راکٹ سائنس موجود نہیں ہے. بات ہے ول کی اور ویژن کی اور آپ کتنا لوگوں کی اونرشپ لیتے ہیں. رانا صاحب، ایسی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ سرکاری ہاسپٹلز ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں وہاں بیڈز تک موجود نہیں ہیں کیونکہ ڈینگی کی کیسز بہت زیادہ ہیں اور پیشنٹ کو لینے سے منع کر دیا. یہ ہے جی، میں کل ہی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہے وہ وہاں گئے تو یہی مسئلہ تھا وہاں پہ، لیکن جیسے ہی آپ کسی ہائی اتھارٹی سے فون کراتے ہیں تو بیڈ 5 منٹ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو وہ کیسے حاضر ہو جاتا ہے؟ وہ جو ہماری ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، ریلیشن اورینٹیڈ سوسائٹی ہے، باہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون DIG ہے، کون SSP ہے نا، لوگوں کو نام تک نہیں آتا کیونکہ لوگوں کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور کون کس چیز کا ہیڈ ہے ڈاکٹر، لوگ کو یہ ناموں سے غرض نہیں ہوتا نا، لوگوں کا کام ہو رہا ہوتا ہے. یہاں کیونکہ آپ کو نام، اس کا سیل نمبر، پھر وہ کس کا ماموں کس کا بھانجا ہے، وہ سوسائٹی آپ ہے آپ کی، اور آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. کہیں سے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن شروع کرنی ہوگی نا. تو جس طرح کی آپ کی سوسائٹی ہے پھر اس طرح کی انٹرونشن سے ہی آپ کا جو پرابلم ہے، ٹربل شوٹنگ ہے، وہ ہوتی ہے. آپ کسی فارما کے اگر کسی ہیڈس کے فون کروا دیں تو آپ کو بیڈ فوراً مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا رانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ڈینگی اسپرے کے حوالے سے انتظامیہ کتنی متحرک نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پہ میں نے اب تک ڈینگی اسپرے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ جہاں آپ کی رہائش ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ڈینگی اسپرے ہوتے ہوئے. دیکھیں، کچھ جہاں کنٹونمنٹس کے علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں تو صورتحال قدرے بہتر ہے اور وہاں اسپرے وغیرہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہماری جو سول انتظامیہ ہے وہاں اگر KMC DMC کو دیکھیں تو وہاں شکایات موصول ہوتی ہیں کہ پھر اس کی جو اسپرے ہوتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اسپرے کے اندر استعمال ہونے والی ادویات جو ہیں وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کتنی بہتر ہیں، اور ان ادویات کے بعد جو ہے آپ کی کاسٹ اینڈ بینیفٹ اسٹڈی نہیں ہے کہ اس کی کیا لانگیٹیوڈنل کوئی اسٹڈی نہیں ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا آ رہا ہے نا. خالی دھواں سا اگر پھیلانا ہے سیاسی جھنڈا لگا کے، اور میں تو کہتا ہوں دنیا میں UAE میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی سیاسی جھنڈا جو ہے پبلک ہیلتھ کی سروسز کے لیے الاؤ ہی نہیں ہوتا کہ آپ لگا کے وہ اسپرے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو اس سے پھر پولیٹیکل جو یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ایک گاڑی میں سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈینگی اسپرے ہو رہا ہے. تو آیا یہ چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ڈینگی اسپرے ہے بھی یا نہیں؟ جی بالکل، یہ اس کی میں کہتا ہوں کوالٹی ٹیسٹ اور اس کا جو ایشورنس سرٹیفکیٹس ہے وہ اگر PCSIR سے یا آپ ڈسٹو سے یا کہیں سے بھی لینا چاہیں وہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز کر رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، یہ لوگوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے. پھر دوسری بات ہے جو آپ کی اس کو آپ ہمیشہ اس چیز سے نہیں، گورنمنٹ نہیں ٹیکل کر سکتی جب تک سول سوسائٹی اور جب تک کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز اس میں نہیں اپنا کیونکہ اس کو آپ کو رسپیکٹ دینی ہوگی کہ CBOs چاہتی ہیں یا سول سوسائٹی ہمیں رسپیکٹ دی جائے. جب آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان سے ہیوملیٹنگ اینڈ انسلٹنگ بیہیویئر رکھیں گے اور چیریٹی کمیشن یا اکنامک افیئر ڈویژن ٹائپ کی چیزیں رکھیں گے تو پھر آپ کی سول سوسائٹی کی آواز ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو اسٹیٹ پہ سارا بوجھ آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، اسپرے کے حوالے سے ہم بات کریں، بتائیے گا ڈینگی اسپرے جو ہے وہ کس حد تک مثبت ثابت ہو سکتا ہے ڈینگی کیسز میں کمی لانے کے لیے؟ یہ تمام ایفرٹس ہیں جن سے آپ اپنا رسک کو کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ حکومت، بالکل ایک تو جیسے یہ کہ حکومت کا کام ہے، لیکن آپ کے جیسے پروگرام ہے اس کے توسط سے جو انڈیویجولز ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ان کی اپنی ذاتی رسپانسبلٹی بھی ہے. کیونکہ آپ جو ہے جیسے کہ ماسکیٹو ریپیلنٹ کا اور اس کا استعمال کر کے رکھیں. یہ جو ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر خاص چیز ایک یہ ہے کہ اس کی فلائٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار جو جہاں پہ کسی پیشنٹ کو اس نے کاٹا ہے یہ مچھر تقریباً اسی ویسینٹی میں کہیں پیدا ہوا ہے. تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں میک شور کریں کہ یار کوئی ایسا پانی کا کوئی ریزروائر تو نہیں پڑا ہوا جہاں پہ ہمارے مچھر جو ہیں ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے. اور پھر اپنے لیے بھی خود بھی آپ باہر جا رہے ہیں تو ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال کریں، اور فل سلیو کے کپڑے آپ نے پہنے ہوں. اپنا رسک پروفائل کو ہمیں ذاتی طور پہ بھی کم کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، کراچی میں نیگلیریا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ کتنی سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. ساتھ ہی آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हमने जिक्र किया था नेगलेरिया वायरस का। एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है और पाकिस्तान के ख़ुसूसन अगर हम बात करें कराची के वाटर टैंकर्स में ये वायरस जो है ये पाया गया है। लेकिन उससे पहले जो हमारा एक सवाल था डेंगू के हवाले से हम बात कर रहे थे, वो हमने वहाँ से कंटिन्यू करना है। प्रोफेसर असद, ये बताइएगा, अगर किसी हामला खातून को डेंगू हो जाता है तो होने वाला बच्चा भी इससे असरअंदाज हो सकता है? जी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि जो कॉम्प्लिकेशन और या जो कॉम्प्लिकेटेड होने का जो रेशो है वो तकरीबन 20 में से 1 है, जिसको कि ये आम डेंगू नहीं रहता बल्कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ये जो शरह है ये हामला ख़वातीन और न्यूबॉर्न बच्चों में थोड़ी ज़्यादा है, तो दे आर एट मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस अगर उनको ये हो जाए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में उनके अंदर भी ये होके ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में चाहे हामला खातून हो, चाहे न्यूबॉर्न हो या बच्चा हो, अगर हामला खातून इस वायरस से मुतासर है तो जो होने वाला बच्चा है वो भी उससे मुतासर हो सकता है? आम तौर से ऐसा होता नहीं है। अगर जो ज़्यादातर जो है वो माँ की अपनी सेहत को ख़तरा होगा, और अगर माँ की अपनी सेहत को ख़तरा है तो वो फिर ज़ाहिर है कि उसी वजह से बच्चे को भी ख़तरा है। लेकिन कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि अगर माँ को हमल के दौरान हो जाएं तो बच्चे में पर्टिकुलर किस्म की डिफ़ॉर्मिटी वगैरह हो सकती है। ऐसी चीज़ जो है ये डेंगू के साथ नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, हमने जिक्र किया है नेगलेरिया वायरस का। वाटर टैंकर्स की सफाई और हम तक साफ़ पानी पहुंचना, आखिर ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्योंकि अगर पानी टैंकर्स में क्लोरीन नहीं डलेगा, सफाई नहीं होगी, तो ये जो वायरस है जो कि एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, इससे तो आवाम काफ़ी हद तक मुतासर होगी। क्या कहेंगे? जी देखें, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है अब तक पहुँचाना कराची जो वाटर बोर्ड है, कराची में की हद तक आप देखें तो वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी है आपके घरों तक पानी को पहुंचाना, और उसमें जो अगर वो ड्रिंकिंग वाटर है तो वो उन तमाम मराहिल से गुजरे के जो एक स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं। और दूसरी बात है फिर लोगों का अपना बिहेवियर भी कैसा है कि अगर आप वज़ू करते हुए अगर आप नाक में पानी का इस्तेमाल जिस तरीके से करते हैं तो आप अगर उसके थोड़े से SOP अपना लें तो आप नेगलेरिया से जो है वो बच सकते हैं। और ये जारी बात है एक न्यू फिनोमेना है। प्रोफेसर साहब बहुत बेहतर तौर पे बता पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें जो जिनको इस्तेमाल करके पानी हमें प्रोवाइड किया जा रहा है राना साहब, जो वाटर टैंकर्स में जो पानी आ रहे हैं जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सफाई, वाटर टैंकर्स की सफाई, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? देखिए, मैंने आपको ये बताया, ये हमारा जो लोकल बॉडीज़ की मिनिस्ट्री है, सबसे ज़्यादा तो उनकी ज़िम्मेदारी आती है जो हमारे बल्दियात के मिनिस्टर हैं। उसके बाद फिर आपका वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है उसकी ज़िम्मेदारी आती है कि आप किस तरह इन चीज़ों को, फिर इनकी वक्तन फ़क्तन जो सैंपल्स लेना और वो उन सैंपल्स को बारे में देखना। कभी ऐसा नज़र आया है कि सैंपल्स लिए गए हों या कभी आपने देखा है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। नहीं, लिए जाते हैं। आपने पोलियो का देखा, जो सेवरेज वाटर में पोलियो की इंडिकेशन हुई वो भी आपने देखा सैंपलिंग के थ्रू ही हुई। लेकिन वो जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि पोलियो तो वो मैं अगर समझती हूँ कि दुनिया में शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे पोलियो पाया जाता है। अफगानिस्तान मेरा ख्याल है फिर भी अपनी फहरिस्त से हट गया है, लेकिन पाकिस्तान अब भी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर मच्छर का बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मलेरिया पे, टाइफाइड पे और इन चीज़ों पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन हम जारी बात है, हमारा मुल्क एक तीसरी दुनिया के ममालिक से, और पाकिस्तान ने जो 79 के बाद जो है वो पाकिस्तान में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उनकी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस हैं वो एक अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिसमें बर्मीज़, बंगालीज़ हैं, अफ़गानीज़ हैं, और वो ना उसका कोई डेटाबेस है। और फिर वो ये जो कंटिन्यू बॉर्डर में आपको पता है ट्रैवलिंग है, वो आपको तमाम प्रिवेंशन को खा जाती है, जितने रिसोर्सेज हैं और जितनी हम इस पर रिसोर्सेज लगाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। उसके अगर आप देखें रोटरी क्लब से लेके हर शख्स इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहा है, सब चीज़ें। लेकिन जिस तरह जो एक्सट्रीमिस्ट सोच बढ़ती जा रही है और हर चीज़ को फॉरेन एजेंडा के साथ, तो कहते हैं ना, एम्पिरिकल जर्नलाइज किया जा रहा है, तो वो चीज़ें जो है तमाम कैंपेन को नुकसान पहुंचाती हैं। जब तक हम इसके ऊपर कॉग्निटिव क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और एक क्रिस्टल क्लियर पैगामात नहीं देंगे, जब तक पैगामात में आपकी कैंपेन्स में इबहाम पाए जाएंगे, तो उस वक्त तक जो है ये चीज़ें हम ख़त्म नहीं कर सकते, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट ले आएँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर असद की जानिब जाऊँगी। प्रोफेसर साहब, चंद रोज़ कबल जामिया कराची के रिसर्चर ने पानी में नेगलेरिया वायरस की मौजूदगी का बताया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वायरस है क्या, ये वायरस किन चीज़ों में पाया जाता है और ये कितनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है?
جی سو ٹیکنیکلی جو نیگلیریا ہے یہ وائرس نہیں ہے، یہ ایک امیبا ہے، تو یہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف جراثیم ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی جو پانی ہے، خاص طور سے جو ذرا سا گندا پانی ہے اور جو کھڑا پانی ہے اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے ہم بات کرتے ہیں ڈینگی کے بارے میں. جو ڈینگی ہے وہ تو ایک بالکل وہ جو ادھر جو پانی ہے وہ مچھر کی افزائش کا سبب بنتا ہے نا، یہ مچھر کے تھرو نہیں ٹرانسفر ہوتا، یہ آپ کو پانی ڈائریکٹلی آپ کے اندر جاتا ہے، اور وہ بھی کیونکہ ہماری ناک ہمارے دماغ سے کافی قریب ہوتی ہے، یہ کر کے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ پانی کسی وجہ سے ناک میں داخل ہوا جس کے اندر یہ نیگلیریا موجود تھا، اور وہاں سے وہ ناک کے بیریئر کو توڑتا ہوا دماغ میں چلا گیا، اور وہاں پر یہ والا جو اسی لیے اس کو برین ایٹنگ امیبا بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ برین میں پہنچ جائے تو پھر اس کا علاج تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو جو کس طریقے سے یہ پہنچتا ہے، ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی رانا صاحب نے فرمایا وہ کہ اگر جب وضو کرتے ہوئے اگر ہم بہت زیادہ ایگریسو ہوں اور صحیح SOPs نہ فالو کریں تو وہ ایک پاسبل طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ جو سوئمنگ پول وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو جیسے گرمیاں ہیں، کوئی فارم ہاؤس پہ ادھر گیا اور وہ جو پونڈ ہے جہاں پہ وہ نہا رہے ہیں یا ادھر اگر پانی میں یہ موجود ہو تو ایک رسک ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جا سکتا ہے. تو اس سے بالکل بچنے کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو جائے کسی کو تو پھر بچنا تقریباً ناممکن. اچھا، اس کی کیا کوئی سمٹمز بھی ہوتے ہیں پروفیسر اسد؟ اس کے جو سمٹمز ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ گردن توڑ بخار، تو آپ کو بیسیکلی شدید سر میں درد، بخار، گردن آپ کی سخت ہو گئی اور آپ سے گردن نہیں ہلائی جا رہی. لیکن یہ عام، ویسے تو عام گردن توڑ بخار بھی کافی سیریس معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ سیریس معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں لیکن علامات ایک گردن توڑ بخار جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر ٹیسٹ کے ذریعے یہ کنفرم ہو جاتا ہے. اور جب ٹیسٹ کے ذریعے کنفرم ہو جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی علاج بھی مختصر؟ کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اگر یہ وائرس آپ کے دماغ میں چلا جائے تو پھر بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، لیکن ونس اگر ہم جلدی ہسپتال چلے جائیں تو وہاں پہ کیا کوئی علاج جو ہے وہ اس کا موجود ہے؟ تقریباً جیسے کہ ہم اپنے لیے تو کہتے ہیں کہ تقریباً 99% اس کا علاج ہونا ممکن نہیں ہوتا، 99% تقریباً نہیں ہوتا اس کا علاج، کیونکہ آپ اس کے اندر جو ہے لیکن یہ کہ کئی دفعہ بالکل جلدی سے جا کے آپ، ہمارے پاس پھر بھی کافی ساری دوائیاں موجود ہیں جس کی ہم ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہائی ڈوز میڈیسن وغیرہ دے کے کوشش کریں، لیکن یہ کہ جو اس سے بچنا بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ بندہ ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد علاج پر. اچھا، جنرلی پروفیسر اسد لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر وضو کیا اور یہ وائرس آپ کے دماغ میں چلا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا جو کان ہے وہ ہمارے دماغ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن اگر یہ جو نیگلیریا کا جو پانی ہے، جو گندا پانی ہے، اگر اس سے پی لیا جائے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ یہ جو پانی ہے اس میں نیگلیریا ہے واٹ ایور، تو اگر ہم اس سے پی لیں تو کیا پھر بھی یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ تو بالکل خطرناک، گندا پانی پینے سے تو بہت قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ تو ہے، لیکن اس میں دوسری طرح کی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو برین ایٹنگ امیبا اور یہ جو گردن توڑ بخار اور یہ ہے، یہ پانی کے پینے سے نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ یہ جو امیبا ہے یہ ڈائریکٹ اگر ہمارے برین تک کسی وجہ سے پہنچ جائے تب یہ والا مرض. اچھا پروفیسر اسد، یہ بھی بتائیے گا کہ صاف پانی نہ ملنے سے کتنی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی ہو گیا یا انٹیریئر سندھ کی میں بات کروں تو وہاں پہ صاف پانی موجود نہیں ہوتا اور بچے جو ہیں وہ گندا پانی پی رہے ہیں، تو یہ کتنا ایک پیتھیٹک سچویشن ہے، ان کی ہیلتھ کتنی متاثر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم انٹیریئر سندھ کی بات کریں، ہم بات کریں ٹھٹا کی یا دیگر اضلاع کی، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو ہے وہ ویٹ نہیں ہے، ویٹ کم ہے اور ہائٹ جو ہے وہ ان کی شارٹ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ ان تمام تر چیزوں کو کہ غذا کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ خدیجہ، آپ نے بہت ضروری، یہ بہت اہم بات ہے اور اس کا بہت ہی کلیدی ایک رول ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم ایک گندا پانی پیتے ہیں یا ہمارے بچے گندا پانی پیتے ہیں، ہماری غریب عوام گندا پانی پیتی ہے، تو جسم نے تو زندہ رہنا ہے، تو وہ جسم کے پاس پہلے ہی ان کی خوراک بھی کم ہے، اب جو بھی ان کے اندر انرجی ہے وہ پوری کی پوری انرجی ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ جو گندگی آئی ہے جسم میں اس کا مقابلہ کریں. تو باڈی اس کا ایک ڈیفنس میکانزم بناتی ہے اور اس میں اپنی ایفرٹس لگاتی ہے.
باڈی کے پاس تو پہلے ہی انرجی کے ریزرو تھوڑے سے ہیں. اب اگر وہ ساری انرجی یہاں پہ لگا دے گی تو پھر وہ گروتھ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو کمپرومائز کر دے گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹنٹنگ ہے یعنی کہ بچوں میں جو نشو و نما کی کمی اور جو ان کا وزن کم ہونا, ان کی ہائٹ کم ہونا, یہ ہمارے ہاں جو ریٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی ایک بالکل بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ایک تو ہمارے خوراک بہت پور ہے, پھر یہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ کنٹامنیٹڈ ہے, انوائرمنٹ کے اندر ہمارے بہت سارے ٹاکسنز اور اس طرح کی خراب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو جسم ہے وہ اپنی جو بھی اس کی تھوڑی بہت انرجی ہے وہ ان چیزوں سے لڑنے میں لگا دیتا ہے اور باڈی کی جو گروتھ ہے وہ کمپرومائز بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میل نیوٹریشن کے حوالے سے. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب, فلڈ کے بعد میل نیوٹریشن میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟ جی اپنا خدیجہ, پہلے ہی ہمارے پاس 45% جو بچے تھے پاکستان کے وہ جو ہے سٹنٹنگ کا شکار تھے نا. اب اس کے بعد جب سیلاب آ گیا تو لوگوں کو جو سروائیول کے لیے چیزیں تو ملنا شروع ہو گئی, لیکن جو بچوں کی غذائیت کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں, ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے جو میل نیوٹریشن میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور جتنی بھی ہماری جو پی ڈی ایم اے ہیں, ڈی ڈی ایم اے ہیں, ادارے جو ہیں جنہوں نے سیلاب زدگان کی بحالی کا کام کرنا ہے اور اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے, اس کو ریگولرائز کرنا ہے, انہوں نے کوئی اپنی جو ہے یہ میل نیوٹریشن سے ٹیکل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ابھی تک وضع نہیں کی, جو کہ کرنی چاہیے. کس طرح ہم عدم غذائیت کے شکار بچے جو سیلاب زدگان کے, ان کو ہم کس طرح اس کو دور کریں گے, نہ صرف, اور ان کی غذا جب ان تک پہنچے گی, اس غذا کی ہم نے کلاسیفیکیشن اور اسٹریٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو بچوں کی نشو و نما جو ہے بہتر انداز میں ہو پائے گی. اچھا رانا صاحب, یہ تو آپ نے بتایا کہ 45% جو ہمارے بچے تھے وہ میل نیوٹریشن کا شکار تھے. فلڈ تو ابھی 2 مہینے پہلے آیا ہے, تو یہ جو 45% بچے میل نیوٹریشن کا شکار تھے, اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ کہ بھوک ہے, بے روزگاری ہے, وہاں پہ کام نہیں ہے, یا ان کو پراپر خوراک جو ہے وہ ڈلیور نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ تھر کی اگر ہم بات کریں تو کافی ہائی لائٹڈ رہا ہے اس وجہ سے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ دنیا نے کنٹرول کر لیا. نیزل کے اوپر دنیا نے کنٹرول کر دیا ہے. ہمارے وہاں تھر میں جو بچوں کی ہلاکت ہوتی ہے وہ عدم غذائیت تو پہلو ہے ہی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے اس کو نیزل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کو اٹیک کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہاں جو تھر کے معروضی حالات ہیں, وہاں جو خشک سالی ہے, وہاں جو بہت زیادہ مشکلات ہیں. اور ہمارے پاس واٹر مینجمنٹ اسٹڈیز یا واٹر مینجمنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں. اگر آپ عمر کوٹ کا پانی جو ہے تھر کی طرف رانا صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہیلو, جی آ رہی آواز آ رہی ہے. سوال کیجیے سر. جی نجم عباس بول رہا ہوں, کیا ٹھیک ہے؟ کٹ کی چالو من. اچھا جو ہے وہ کال کٹ ہو گئی. جی رانا صاحب, عمر کوٹ کے بارے میں میں بات جیسے کر بتا رہے رہا ہوں کہ تھے. عمر کوٹ میں ایک چھوٹی سی انٹرونشن کی گئی کہ جو عمر کوٹ کا فلڈ کا پانی تھا اس کو تھر کی جانب جو ہے کنال کے ذریعے شفٹ کیا گیا. تو آپ دیکھیں عمر کوٹ شہر جو ہے ڈوبنے سے بھی بچ گیا, اور جو تھر کا پرابلم تھا پانی کا وہ بھی سالو ہو گیا. تو اس طرح کی سمارٹ اسٹڈیز جو ہیں, اور آپ کو جیو فورینزک بیس پر اگر اسٹڈیز آپ کریں, آپ دیکھیں گنگا رام جو تھا بیسیکلی اس نے اس زمانے میں ایک ایریگیشن کا نظام بنایا تھا, کہ جو گنگا رام ہاسپٹل بھی اس نے بنایا لاہور میں, تو اس زمانے میں اس کا ایک ویژن تھا, چیزیں تھیں نا. تو اب ہمیں اگر آپ کا ایریگیشن ہے اور آپ کا جو ہیلتھ ہے, اگر سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیا ہے, جو انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن نہیں ہے, اور نہ ہی ان کی آپس میں کوئی ایسا میکنزم ہے کہ جہاں پہ ہونا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ نجم عباس کراچی سے. جی ایک تو ذرا والیوم بڑھا دیں پلیز. جی سوال کیجیے. جی ڈاکٹر اسد صاحب سے سوال ہے. جی جی ہیلو, ڈاکٹر سوال صاحب سے کیجیے. یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ڈینگی کا مرض ہے, ایک تو نارمل بخار چل رہے ہیں کہ وہ پیناڈال کھاتے ہیں 2-3 دن میں صحیح ہو جاتے ہیں. اب پہچان نہیں ہو پا رہی کہ بخار کس قسم کا, اس کی ڈینگی کی بخار کی پہچان کیا ہے, جو آدمی پتہ چلے کہ یہ ڈینگی ہے, یا خود بعض بخار ایسے بھی آ رہے ہیں جو 2 دن 3 دن رہے اور پیناڈال وغیرہ کھاتے رہے صحیح ہو گئے.
یہ پوچھنا ہے ذرا. ٹھیک ہے بالکل. جی پروفیسر اسد بتائیے گا. جی بالکل. سو بہت سارے سمٹمز تو ڈینگی کے کامن ہیں جو کہ باقی جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں ان سے. سو باقیوں میں بھی بخار ہوتا ہے, اس کے اندر بھی بخار ہوتا ہے, جسم میں درد. اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ جو جسم کے اندر درد ہے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. آنکھوں کے پیچھے جو پین ہے, سر کا درد ہے, وہ اس میں ذرا زیادہ دیکھا جاتا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو ڈینگی کا بھی بخار ہے تقریباً جس کو سمٹمز ہوں گے بھی ان میں سے بائی فار زیادہ تر لوگوں کا وہ جو ڈینگی ہے وہ بھی اپنا ٹائم لے کر چلا جائے گا. اسی لیے ہم تمام ڈینگی کے مریضوں کو ہسپتال میں داخل بھی نہیں کرتے. سو داخل کس کو کیا جاتا ہے؟ 20 میں سے تقریباً ایک بندہ جس کے سمٹمز کمپلیکیشنز کی طرف جا رہے ہوں اس کو داخل کیا جاتا ہے. وہ کیا ہیں؟ ان میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بلیڈنگ وغیرہ کا چیز نظر آئے, کوئی ناک سے خون یا دوسری جگہ سے, اگر پیٹ میں درد بہت زیادہ ہو رہا ہے, اگر الٹیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, یا جو ویکنس ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہو رہی ہے, تو پھر وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈینجر سائنس کی طرف جا رہا ہے اور اس کو ہم پھر داخل کرتے ہیں. ادروائز جو ڈینگی کے علامات ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں, بہت زیادہ سملر ہیں, اسی طرح ہیں جس طرح کے باقی کازز ہوتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر اسد, آپ کے وقت پر ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا آصف صاحب. جی ناظرین, آج ہم نے 2 اہم موضوعات پہ بات کی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈینگی کی کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو احتیاط لازمی برتیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جو آتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.